بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلاف جنگ پر اکسانے والے صحابہ کرام کون تھے، اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ پر کیوں ابھارا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بڑے صاحبزادے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جنازے پر تیر چلوانے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کیا ہاتھ تھا، اور کیا شیعہ مواخذ میں یہ بات بھی روایت کی جاتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے کے پیچھے بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہاتھ تھا۔ محترم ساتھیوں، آخر ان اعتراضات کے پیچھے کیا حقائق کار فرما تھے جن کی بنا پر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزامات لگائے جاتے ہیں؟ محترم ساتھیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت سے کون مسلمان واقف نہیں کہ انہیں باغیوں اور مشتعل محاصرین نے گھر کا محاصرہ کر کے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا تھا، اور اس وقت تمام دوسرے صحابہ کرام کو انہی باغیوں اور بلوائیوں نے ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا تھا تاکہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے نہ آ سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب عثمان غنی کا پیغام ملا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی جان بچانے کے لیے مدد مانگ رہے تھے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چاہتے ہوئے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے نہ جا سکے، کیونکہ باغیوں اور بلوائیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا بھی محاصرہ کر رکھا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھمکی دے رکھی تھی کہ اگر انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنے کی کوشش کی تو حضرت علی کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور ان کے چند دیگر ساتھیوں کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر ان کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا تھا، اور باغیوں سے جھڑپ کے دوران امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام شدید زخمی بھی ہو گئے تھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا الزام لگانے والے ہوش کے ناخن لیں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل ہوتے تو اپنے صاحبزادے حسن علیہ السلام کو ان کی حفاظت پر مامور کیوں فرماتے؟ محترم ساتھیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ کے پرفتن حالات اور پر آزمائش حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ چن لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مرضی کے خلاف خلافت کا یہ منصب سنبھالا، لیکن حالات بہت خراب صورتحال اختیار کر چکے تھے، اور بہت سے مشہور صحابہ کرام ایسے تھے جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کر رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خلیفہ اسلام دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ محترم ساتھیوں، یہاں پر یہ واضح کرتے چلیں کہ ان صحابہ کرام کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت نہ کرنا ان کا کوئی ذاتی فعل نہیں تھا، بلکہ وہ اس وقت کے حالات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان غنی کو گرفتار کرنے سے قاصر تھے، اور پھر انہی صحابہ کرام اجمعین نے حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ آئی ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہو کر ان سے درخواست کی کہ قاتلین عثمان غنی کا قصاص لینے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دباؤ ڈالا جائے۔ محترم ساتھیوں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے درمیان ہونے والی جنگ کو جنگ جمل یا جنگ بصرہ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ عراق کے شہر بصرہ میں لڑی گئی تھی۔ محترم ساتھیوں، جنگ جمل کی وجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو گرفتار کر کے ان کو سزائیں دینے کی تھی، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے حالات کی وجہ سے ناکام رہے تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہی تھا کہ ابھی میری خلافت کو چند دن گزرے ہیں، اور پھر بہت سے صحابہ کرام اجمعین بھی ایسے تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے ناخوش تھے۔ چنانچہ ان حالات میں قاتلین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنا اور ان کو سزائیں دینا ممکن نہیں تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قاتلین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے سزا دینا چاہتے تھے، اور دوسری جانب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، اور انہوں نے جا کر انہیں مدینہ کے پرفتن حالات کے بارے میں آگاہ کیا اور درخواست کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجرمین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے، ان کو سزائیں دینے پر پابند کیا جائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ خلافت کے عہدے کو چھوڑ دیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر قائم تھے کہ مجھے مسلمانوں کی ایک جماعت
نے خلیفہ منتخب کیا ہے، چنانچہ مجھے کچھ وقت دیا جائے اور میری خلافت کو میرا ساتھ دے کر مضبوط کیا جائے، پھر میں مجرمین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے ان کو سزائیں دے سکتا ہوں۔ چنانچہ ان دونوں گروہوں کے درمیان تلخیاں اور غلط فہمیاں جنم لینے لگیں، اور منافقین اور خوارجی بھی یہی چاہتے تھے کہ امت مسلمہ ایک دوسرے کے خلاف ہو کر ختم ہو جائے اور اسلام کو نعوذ باللہ نیست و نابود کر دیا جائے۔ چنانچہ خوارجی اور بلوائی دونوں طرف کی افواج میں شامل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ورغلاتے رہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب موجود باغی اور خوارجی انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے پر آمادہ کرتے رہے۔ محترم ساتھیوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں وہ صحابی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت جانثار اور منظور نظر ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے، لیکن ان کا یہ قدم اٹھانا، اس کے پیچھے ان کی نیت غلط نہیں تھی، بلکہ وہ یہی چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان غنی کو سزائیں دیں، لیکن حالات اس قدر پرفتن اور پر آزمائش ہو چکے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہوئے بھی مجرمین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے ان کو سزائیں نہ دے سکے۔ چنانچہ ان دونوں مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان بصرہ میں جنگ ہوئی، جس کو جنگ جمل کا نام دیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا بھاری رہا اور آپ فتح یاب ہوئے۔ اس موقع پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جنگ کے میدان میں آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے زبیر، یاد ہے وہ وقت جب تم ایک بار میرے ساتھ محبت و شفقت کا اظہار کر رہے تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ زبیر، ایک دن اسی علی کے مقابلے میں تم جنگ کے میدان میں اترو گے اور علی اس وقت حق پر ہوگا۔ یہ حدیث سن کر زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کے میدان سے دستبرداری کا اعلان کر دیا اور وہ جنگ کے میدان سے چلے گئے، لیکن بعد میں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا پیچھا کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی ایک لشکری نے انہیں نماز کی حالت میں شہید کر دیا اور ان کا ساز و سامان لوٹ لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کر اس بات کی اطلاع دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے زبیر بن عوام کو جنگ کا میدان چھوڑنے کے بعد کچھ نہیں کہا اور ان کا پیچھا نہیں کیا تو تم نے کس کے کہنے پر زبیر بن عوام کو قتل کیا ہے؟ باخدا زبیر بن عوام کے قتل سے میں بری ذمہ ہوں۔ محترم ساتھیوں، کچھ شرپسند عناصر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تنازعات کو ہوا دینے کی اور غلط رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی زمن میں وہ بے بنیاد جھوٹی کاذب اور متروک روایات پیش کرتے ہیں، اور ان میں ایک کثیر تعداد اہل تشیع کی ہے جو اہل بیت اطہار اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلقات کو غلط رنگ دے کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور روایات بیان کرتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جب زہر دے کر شہید کیا گیا تو ان کو زہر دینے کے پیچھے بھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہاتھ تھا، اور یہی نہیں بلکہ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جنازے کو ان کی وصیت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو مروان بن حکم نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے سے روکا، اور جب امام حسن علیہ السلام کے بھائی حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے مروان بن حکم کے ساتھ جھڑپ کرنے کی کوشش کی تو مروان بن حکم نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جنازے پر تیر بھی برسائے تھے۔ کچھ شیعہ مؤخذ اس بات پر بضد ہیں کہ مروان بن حکم نے یہ مکروہ فعل ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر کیا، جبکہ کسی بھی مستند اور صحیح تاریخ دان نے اس روایت کو قبول نہیں کیا بلکہ اس کو جھٹلایا ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس پر یہ بے بنیاد الزامات لگانا اسلامی تاریخ بیان کرنے والے اسلامی تاریخ دانوں اور محققین کے اصولوں کے منافی ہے۔ محترم ساتھیوں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری ویڈیوز کو دیکھنا اور اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔